السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ روزانہ اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج کا دن اور مل گیا۔ کل جو میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنائی تھی کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، کل سے میں دیکھ رہی ہوں، بلکہ 2 دن سے لاس اینجلس میں جو تباہی ہو گئی ہے، جو قیامت آئی ہے، وہ قیامت ہے، وہ قیامت ہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے کسی کے اوپر بھی۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز تھے، کیا کیا محل انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کیا کیا مینشن تھے، کسی کا ڈریم ہاؤس تھا، تو کسی نے سوچ سمجھ کے کہیں سے موراکو سے ٹائلز آئی تھیں، اسپین سے شینڈلیئرز آئے تھے، کون سی جگہ سے، چائنا سے کچن کا سامان تھا، کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا نوادرات تھیں وہاں پر پوری دنیا سے اکٹھی کی ہوئی۔ ظاہر ہے ان کو کوئی پیسے کی تو کمی تھی نہیں، تو ان لوگوں نے اپنے شوق سے عالی شان محل بنائے تھے سمندر کے پاس، مطلب دنیا میں ہی جنت تھی ان کا گھر۔ اور اندر میں دیکھ رہی تھی کہ 20 باتھ روم، 15 بیڈ رومز، اور سمندر کے کنارے سوئمنگ پول اور جم، اور اللہ جانے کیا کیا تھا جو ان کی ایک دنیا تھی اپنے گھر میں۔ ہم لوگ سادہ لوگ، غریب ملک، غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر، چھوٹی چھوٹی ہماری چیزیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے شوق، تو ہمیں اپنے گھروں سے کتنا پیار ہے۔ کہتے ہیں کہ گھروں کی دیواروں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ اور واقعی میں سوچتی ہوں ابھی گھر میں نے کہاں کہاں کون سی چیز رکھی ہوئی ہے، کون سی الماری میں کیا پڑا ہے، کون سی الماری میں، جب ان لوگوں کو سوچے ذرا، جب ان لوگوں کو کہا ہوگا نکلنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کیا اٹھایا ہوگا، کون سی ایسی چیز ہوگی جو ان کو سب سے زیادہ ضروری ہوگی اٹھانے کے لیے۔ میرے خیال میں کچھ پیسے ویسے لیے ہوں گے، نکالے ہوں گے جلدی میں، کیونکہ بہت کم ٹائم تھا نا، ان کو کہا کہ جلدی سے نکلیں آپ لوگ، تو انہوں نے کپڑے بھی نہیں لیے ہوں گے اپنے، کیا لیا ہوگا، کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوگا، تھوڑے بہت پیسے یا تھوڑی بہت جولری، کیا لیا ہوگا، مجھے یاد سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا انہوں نے اٹھایا ہوگا اور کیا چھوڑا ہوگا۔ ایک ایکٹریس ہے بہت بڑی، نام مجھے سب کے بھول جاتے ہیں، تو وہ اتنا رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز کے بیگز تھے اور جولری تھی، ڈائمنڈس تھے، اور وہ رو رہی تھی۔ ظاہر ہے ان کے لیے بہت قیمتی چیزیں تھیں، ان کی بہت، اور چیزوں سے نا اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کی ویلیو کچھ اتنی زیادہ ہو، جیسے کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مجھے محبت ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی، جیسے میرے گھر میں نے ایک کیبنٹ بنائی ہوئی ہے جس میں میں پوری دنیا میں جاتی ہوں، تو جہاں جہاں گئی ہوں وہاں سے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آئی ہوں، سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی کیبنٹ ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ اماں کی کیبنٹ ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نکال نہیں سکتے، اس کو میں خود صاف کرتی ہوں بہت پیار سے، کہیں کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے، کچھ بھی ٹوٹ جائے، کچھ بھی خراب ہو جائے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگلے دن ابھی 31 دسمبر کو زارا نے ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کیا ہوا تھا اپنے فرینڈس کا، اس میں بھی بیٹھ گئی تھی، تو وہ سیٹ اپ جو کیا اس کے اندر میرا ایک لیمپ تھا، جو میرا گھوڑے والا لیمپ تھا، بڑا خوبصورت، مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا، میرے بہت عزیز ہیں انہوں نے۔ وہ لیمپ جو ہے وہ پاؤں میں آ کے تار اٹک گئی اور میرے بیٹے سے وہ گر گیا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ بہت مجھے اس کا دکھ ہوا، میں اس کو کافی دیر دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ یہ میں نے کہاں سے لیا تھا، یہ کب مجھے ملا تھا، پھر مجھے کیسے میں نے اس کو رکھا تھا، پھر کہاں سے میں لائی تھی، پھر کیا کیا اس کے بارے میں میرے خیالات تھے کہ اس کو یہاں رکھوں، وہاں رکھوں، کہاں رکھوں۔ اس کے بعد مجھے چین نہ آیا اور میں نے چندہ سے کہا کہ فوراً ایلفی منگاؤ اور ایلفی سے اس کو جوڑو۔ چندہ ایلفی لے کر آئی، سنی ایلفی لے کر آیا، ایلفی لے کر آیا، اور پھر اس ایلفی سے ہم نے اس کو جوڑ کے، تو پھر میں گہما گہمی میں آ گئی نا، فٹافٹ تیزی سے آ گئی کہ مجھے جانا ہے۔ لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے یاد آیا کہ وہ لیمپ کہاں ہے، تو میں نے سمین سے کہا، اپنی چھوٹی بہو سے، اس کو میں نے کل فون کیا، میں نے کہا بیٹے چندہ باجی سے پوچھو کہ وہ لیمپ جوڑ کے کہاں رکھا ہے، کیونکہ وہ تو کہیں گھس گیا ہوگا نا، چندہ تو گھسا دیتی ہے، پھر وہ ملے گا تھوڑی، جب تک میں جاؤں گی وہ لیمپ کہیں چھپا رہے گا اور پھر وہ سامنے نہیں آئے گا۔
کیونکہ سمین تو ابھی نئی ہے، بچی ہے، اس کو کیا پتہ کون سی چیز کہاں ہے اور کیا اس کی کیا ویلیو ہے، کیا میری اس سے محبت ہے۔ سمین سے میں نے کہا کہ بیٹی یہ ذرا پوچھ لینا، تو سمین نے پوچھا اور پتہ لگا کہ لیمپ جڑ گیا ہے لیکن اس کے اندر ابھی بلب نہیں ہے اور ابھی اس کو چیک کرنا ہے کہ اب وہ چلتا ہے یا نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے محبت ہوتی ہے، تو ان بیچاروں کا تو کیا کچھ لٹ گیا، کیا کچھ چلا گیا۔ اس کے بعد بہت تکلیف ہوئی کہ جب وہ لوگ اپنے جلے ہوئے گھروں کے پاس جا کے کہہ رہے تھے کہ یہ میرا کچن تھا، یہ میری سٹیئرز تھیں، یہ میرا بیڈ روم تھا، اور وہ خاک کا ڈھیر تھا، اس میں پہچاننا کہ یہ کچن تھا اور یہ کیونکہ جو سٹیئرز تھیں وہ ایسے مڑی ہوئی تھیں، کچن کی کیبنٹس جلی ہوئی تھیں، کیا کیا برتن ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی وہاں پر، اور کیا کیا کپڑے ہوں گے ان کے، ہے نا، جوتیاں، کپڑے، جیولری۔ نہیں، وہ بڑے بڑے سٹارز تھے جن کے مینشنز تھے ہزاروں ملینز کے، تو ظاہر ہے بڑی دکھ کی بات ہے، لیکن لوگ رو رہے تھے، واقعی رونے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے ایک اپنے لیے خوبصورت جگہ بنائی ہوتی ہے، سوچا ہوتا ہے کہ ہم اس میں رہیں گے، ہم رہیں گے، ہمارے بچے رہیں گے، پھر ان کے بچے رہیں گے، تو کیسے دیکھیں ایک سیکنڈ میں وہ سب چل کے تباہ ہو گیا، اور آگ ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اور وہ جو میں نے دیکھا ایک جھولے تھے بڑے خوبصورت لاس اینجلس میں، پہلے وہ دکھایا انہوں نے بیفور، پھر آفٹر دکھایا، تو وہ جھولے بھی جل کے خاک ہو گئے تھے۔ وہ ساری بلڈنگز جو ہیں پہلے وہ بیفور آفٹر میں دیکھے نا تو دل کو بہت دھچکا لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے گھر بچ گئے، وہ بھی دکھائے ہیں، وہ بھی سیلیبریٹیز ہیں، اور یہ لکھا ہوا تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی ڈونیشنز کی ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انعام رکھا کہ ان کے گھر بچ گئے۔ لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہے سب کا، اللہ میاں ایسے نہیں کر سکتے کہ کسی کے لیے کسی وجہ سے گھر جلا دیں اور کسی کو کسی وجہ سے کچھ دے دیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور یہ قیامت جو ہے یہ کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، یا ان لوگوں کو بھی کہ ہم نے بڑی کوئی ڈونیشن کی تھی، یا ہم نے بہت کوئی کمال کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر بچا دیا یا ہمیں معاف کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، بہت افسوس ہے، اور میری دعا ہے آپ سب بھی دعا کیجیے کہ خدا کرے ان پہ یہ قہر جو ہے یہ ہٹ جائے، خدا کرے یہ ان کے اوپر عذاب جو ہے ہٹ جائے، اور یہ آگ بجھ جائے جو کہ ابھی تک بجھنے میں نہیں آ رہی۔ سنا ہے 120 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے یہ آگ، 120 کلومیٹر نہیں، 120 میل، پتہ نہیں کتنے ایکڑ ہے جو جل کے خاک ہو گئے ہیں، اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکل چکے ہیں، اور گھر بھی بہت تباہ ہوئے ہیں، بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، زندگیاں بچ گئی ہیں۔ بالکل شکر ہے خدا کا، اس پہ وہ لوگ شکر گزار ہیں کہ زندگیاں بچ گئی ہیں، لیکن جو دل کا ٹوٹنا ہے، جو چیزوں کا نہیں ہوتا، گھر تو پیارا گھر ہوتا ہے، چاہے جھگی بھی ہو تو کسی کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ اس گھر کا اس طرح آپ بے بس ہوتے ہیں، جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے وہاں پہ بہت سارے انہوں نے اینیملز رکھے ہوئے تھے، ان کو بہت پیار ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے، تو وہ ان کو لے کے بھاگ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں جانوروں سے، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات بھی بڑی پسند ہے۔ تو آپ اللہ میاں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میاں جج نہیں کرتے، اللہ میاں کی مرضی ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بچائے، جس کو چاہے نہ بچائے۔ جن کے گھر جلنے تھے وہ جل گئے، جن کے بچنے تھے وہ بچ گئے، لیکن خدا کرے کہ یہ عذاب ان پہ سے جلدی ہٹ جائے اور ختم ہو جائے۔ دوسری طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ امریکہ میں بہت برف باری ہو رہی ہے۔ میری نیس ہے سمیرا، وہ سنسنیٹی میں رہتی ہے، تو اس نے تصویریں بھیجی تھیں کہ اتنی خوفناک برف تھی، اتنی خوفناک تھی کہ وہ کتنے ہی دنوں سے گھروں میں بند بیٹھے۔ میری دوسری نیس امبر شارق، وہ رہتی ہیں نارتھ کیرولائنا میں، وہاں موسم تھوڑا ماڈریٹ ہوتا ہے، اتنی سردی وردی نہیں ہوتی ہے، اور جو سمی رہتی ہیں جہاں سنسنیٹی میں، وہاں بہت سردی ہوتی ہے۔ تو باہر جب اس نے باہر کی تصویریں بھیجی تو میرا تو دل گھبرا گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، بالکل دم گھٹ رہا تھا، اتنی زیادہ سنو تھی، اور ہر چیز بالکل وائٹ ہوئی ہوئی تھی۔
تو بہت طوفان لنڈن میں بھی بہت تیزی سے بہت زیادہ برف کا طوفان آیا ہوا ہے. تو یہ 25 جو ہے 2025 جو ہے اس کی شروعات ذرا تھوڑی اداس ہوئی ہے، اتنی اچھی نہیں. تو بس یہی دعا ہے کہ یہ سب لوگوں کی مشکلیں ختم ہوں، زندگی سکون سے واپس آ جائے. اور یہ جو بیچارے جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جن کے گھر جلے ہیں، بس ان کو سہتے سہتے وقت لگے گا. سب لوگ ہوٹلز میں چلے گئے ہیں اور اب وہ کیا کریں گے. سوچ رہی تھی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی ہائے اللہ وہ اب نیا گھر بنائیں گے، ہائے اللہ وہ اب کیا کریں گے، ہائے وہ زمین صاف کیسے ہوگی. آپ کو یاد ہے 9/11 میں بھی یہی ہوا تھا، کیسی تکلیف دہ تھا معاملہ، کیسا تکلیف دہ معاملہ تھا، کتنا بڑا طوفان تھا، کتنا بڑا عذاب الہی تھا. اور اس کے بعد میں وہ جگہ دیکھنے بھی گئی تھی جہاں پہ 9/11 ہوا تھا. وہاں پہ پھول پڑے تھے، کینڈلس پڑی تھیں. تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بہت بہت ایسے جو واقعات ہوتے ہیں مجھے بہت دیر تک اس کا اثر رہتا ہے. میرے دل پر تو بہت زیادہ رہتا ہے، کیونکہ چیزوں کی جیسے گھروں میں ہر ایک چیز سے آپ کی محبت ہوتی ہے. میرے تو اپنے گلاسوں سے بھی محبت ہے، چمچوں سے بھی محبت ہے، اپنی ہر چیز سے محبت ہے. تو ان لوگوں کو بھی ہوگی یقیناً، اپنی ہر چیز سے پیار ہوگا. اور کیونکہ میری تو ہماری تو خیر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے گھر اور چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں سب چیزیں، ان کے تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، شاید ان کو یاد بھی نہ ہو کچھ چیزوں کے معاملے بارے میں. لیکن پھر بھی بہت افسوس اور تکلیف اور دکھ کی بات ہے. خدا کرے یہ عذاب ان پہ سے ٹل جائے اور وہ لوگ بیچارے اب پتہ نہیں کیا کریں گے. نئے گھر بنائیں گے، وہ جگہ صاف کرائیں گے، وہیں بنائیں گے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا، جو ہوگا وہ ہمیں پتہ چلتا رہے گا. لیکن ان کے لیے بہت دعا ہے، بہت دعا. تو بس یہی بات ہے کہ خاک تو سب نے ہو جانا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کی زندگیاں تو بچ گئی، لیکن یہ دھچکا بہت بڑا ہے جو ان کو لگا ہے. اور ہم سب نے مٹی ہو جانا ہے، خاک ہو جانا ہے. بس اچھی زندگی، اچھی اخلاق، محبت اور یہ چیزیں زندگی میں لے کر چلیں تاکہ آپ کے اوپر بوجھ کم پڑے. بس مجھے تو یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں اگر خدا نے کچھ کسی قسم کا کوئی، اللہ میاں کوئی مجھ سے خوش ہے یا مجھے کوئی ریوارڈ دینا چاہتے ہیں کوئی مجھے، تو مجھے آگے جا کر بڑھاپے میں آزمائش میں نہ ڈالیں، مجھے بیڈ پہ نہ ڈالیں، میں محتاج نہ ہوں. مجھے محتاجی سے بہت ڈر لگتا ہے. اور کہ میں کسی کے اوپر پڑھوں نہ، مطلب میں اپنے ہاتھ پاؤں سلامت رہیں، میں باتھ روم خود جا سکوں، میں خود کھانا کھا سکوں، میں خود اٹھ کے بیٹھ سکوں. تو یہ محتاجی خدا کسی کو نہ دے. اللہ میاں اگر خوش ہیں تو بس یہی دعا کیجیے کہ اللہ میاں محتاجی سے بچائے. کیونکہ میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے، ان کو وہ محتاج ہو گئی تھی اور وہ بڑی دکھی رہتی تھی اس بات پہ. تو اب بڑے بوڑھے جو باتیں کہتے ہیں نا وہ اب سمجھ میں آتی کہ اوکے ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا محتاجی سے بچائے، کہ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ ہوں. آج میں بشریٰ باجی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی تو میں شوٹ پہ جا رہی ہوں. اس کے بعد رات کو میں آج بشریٰ باجی کے گھر جاؤں گی، ان کے پاس رہوں گی آج رات، اور کل کا دن بھی ان کے ساتھ گزاروں گی. کل رات کو واپس آؤں گی کیونکہ پرسوں صبح مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے بہت ضروری، جو میری دوست ہیں مجھے لے کر جائیں گی. اور پرسوں میری پھر آف ہے، پھر میں جاؤں گی اپنا کچھ کام کے لیے. پھر میں آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی، فکر نہ کریں. تو کل باجی کی طرف جا رہی ہوں، تھوڑا سا سوچا مینیکیور پیڈیکیور کرا لوں، تھوڑا مساج کرا لوں. ان کے پاس نیچے سیلون ہے، ہمیشہ بلاتی رہتی ہیں آؤ میں تمہارا مساج کراؤں، آ میں تجھے یہ کروں، آ میں تجھے وہ کروں، آ میں تجھے. ان کی لاڈیاں ہی نہیں ختم ہوتی میرے ساتھ. تو میں نے کہا ذرا جا کے میں تھوڑی لاڈیاں کرا لوں اور تھوڑا پیار کرا لوں، تھوڑی گپیں باتیں کر لوں، باجی کی باتیں سن لوں پیاری پیاری پٹر 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 پٹر، اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. کل رات بھی رہ جاتی، لیکن چونکہ پرسوں صبح مجھے بہت ارلی مارننگ میں جانا ہے. اور MR جہاں باجی رہتی ہیں وہاں تو بھائی وہاں تو بہت مشکل ہے جانا. وہاں پہلے اپنا ID کارڈ دو، پھر اپنے ابا کا ID کارڈ دو، پھر اپنی امی کا بتاؤ، پھر اپنے نانا کا بتاؤ، پھر اپنے دادا کا بتاؤ. ٹو مچ کمپلیکیشنز ہے وہاں پر. تو جو بھی لینے آتا ہے وہ پھر ڈر جاتا ہے کہ نہیں 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 وہاں نہیں ہمارے. تو لہٰذا میں کل رات کو آ جاؤں گی، پرسوں صبح مجھے جانا ہے اس لیے. تو کل سوچ رہی ہوں باجی سے کہوں گی بھی 2-4 سالن دے دیں مجھے. اور کیا، یہاں پر رات کو میں نے شلجم کی بچیا کھائی تھی جو میں نے خود بنائی تھی، کھا لی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ پھر روٹی نہیں بنائی تو گیس بھی چلی گئی تھی، تو پھر میں نے نا نیچے سے روٹی لے لی تھی، اور وہی میدے کی روٹی تھی جو مجھ کو نہیں کھانی ہوتی، لیکن میں نے کھا لی تھی. اللہ مالک ہے، باجی سے لے آؤں گی کھانا
इंशाल्लाह बाजी जो है वो मुझे खाना देंगी, बिल्कुल देंगी डब्बों में भर के। तो मेरे 2-3 दिन गुजर जाएंगे इस पर, तो मैं चली ही जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो जनाब, आपसे बात करना अच्छा लगता है, दिल की बात करना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। आपने कहा कि आप 1 घंटा भी बोलती रहें तो हम बोर नहीं होंगे। 1 घंटा में क्या बोलूँ, 1 घंटा तो बोल नहीं सकती हूँ। जो काम की बात होती है वही करती हूँ। और आज दिल में ये बात थी कि उन लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह में से कहें बस करें, उन पर रहम कर दें, उन पर एक नज़र डाल दें रहम की, कि खुदा उनकी मुश्किलें आसान करे बेचारों की। आपको बहुत प्यार, आपके लिए बहुत दुआएं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।